انسان کو بہت سارے مسائل وقت آنے پر پتہ چلتے ہیں، جب تک ان مسائل سے اس کو واسطہ نہ پڑے تو ان مسائل کا پتہ نہیں چلتا۔ تو آج ہماری بھی کچھ ایسی عادت ہے کہ جب ضرورت پڑے تو ہمیں مسائل کا خیال آتا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان تو ایسے بھی ہیں کہ غفلت میں ہی وہ کام کر جاتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہے کہ اس میں شریعت کا کوئی حکم ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کسی سے پوچھنا چاہیے یا نہیں، وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ ان کی غفلت ہے کہ آپ اتنے پیسے مال خرچ کریں، جانور خریدیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو اس میں آپ گناہ گار ہوں گے، اور آپ کا یہ جو عمل ہے ثواب کے لیے جو آپ نے کیا تھا وہ گناہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے کسی آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، وہ ملازم ہے، جو تنخواہ لیتا ہے اس سے اس کے گھر کا مشکل سے خرچہ چلتا ہے، لیکن اس نے شوق سے ہی قربانی کا جانور خرید لیا، کہ یہ بھی ایک ایمان کی حرارت ہے، ایمان کی شمع ہے کہ دل میں ایمان کی چنگاری تو موجود ہے، لیکن کسی وقت بھی وہ بھڑک سکتی ہے۔ اس نے سوچا کہ میرا جی شوق ہے قربانی کرنے کا، لہٰذا میرے اوپر واجب تو نہیں تھی، صاحب نصاب تو نہیں تھا، لیکن میں نے خرید لی ہے، جیسے کیسے بھی خریدی، تو اب اس کے اوپر قربانی کرنی واجب ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے اوپر قربانی واجب کی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس اتنے مالیت کی چیز نہیں ہے، بعض اس کے گھر کا خرچہ پورا ہو رہا ہے، یا زمین اتنی ہے کہ اس کے پاس مشکل سے خرچہ بسر پورا ہوتا ہے، تو اس کو شریعت نے مجبور نہیں کیا قربانی کرنے پر۔ البتہ اگر کسی کے پاس، جو ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں دیہاتوں میں یا شہر سے دور دراز علاقوں میں، ان کے پاس اپنا جانور ہوتے ہیں، ہل جوتنے کے لیے ان کے پاس بیل ہوتے ہیں، دودھ وغیرہ کے لیے ان کے پاس گائے بھینس ہوتے ہیں، جن سے ان کا خرچہ پانی اور روٹی روزی چلتی ہے۔ تو اگر کسی ذمہ دار کے پاس اس کے گھریلو خرچے کے علاوہ اتنے جانور ہیں کہ ان جانوروں کی مالیت 52 تولہ چاندی کے برابر ہو سکتی ہے، تو اس ذمہ دار پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح ایک خاص مسئلہ سمجھ لیں کہ مسافر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قربانی واجب نہیں کی، البتہ مسافر اگر قربانی کے دنوں میں اپنے سفر کو ختم کر کے اپنے مکان اور گھر میں پہنچ جاتا ہے اور صاحب نصاب بھی ہے، تو پھر وہ قربانی کرے گا، اس پر واجب ہے۔ لیکن اگر مسافر صاحب نصاب بھی ہو، دوران سفر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ دوران سفر اس کے پاس اتنے آلات ہی نہیں ہیں، کہاں قربانی کرے گا؟ اس کے ضروریات، زندگی رہنے کے لیے چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں قربانی کرنے کے لیے، تو ان کا وہ مکلف نہیں ہے۔ تو دوران سفر تو قربانی اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے قربانی کے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے، تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا، اس صورت میں کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بچے پر شریعت نے قربانی واجب نہیں کی، اور مجنوں پر، یعنی جو دیوانہ ہے، جس کو ہوش ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، ان دونوں پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ یہ صاحب مال بھی ہوں، ان کے پاس استطاعت بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہیں۔ کوئی سوچے گا کہ یہ بچہ اور پاگل کیسے صاحب نصاب ہو سکتے ہیں، کہ بھئی ان کی وراثت میں اگر اتنا مال چھوڑ دیا ہے تو یہ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، لیکن بچے کی تو عمر ہی نہیں ابھی تک بلوغت تک پہنچی کہ اس پر قربانی واجب ہو سکے، اور مجنون جو ہے وہ ویسے شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان پر قربانی کرنا ضروری اور واجب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق